إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ 1 اور 2 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لے، موت کا پیغام اسے وہاں بھی مل کے اور پہنچ کے رہے گا۔ اگر موت سے کسی کو استثناء ہوتا تو وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہوتی، اور انبیاء علیہم السلام وہ بھی اپنے اپنی اقوام میں اپنی زندگیاں گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، جو نیک اعمال سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب موت کا پیغام آتا ہے تو ان کی موت وہ اچھی موت نہیں بلکہ بری موت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ان العبد المؤمن، مومن بندے کی مثال ایسے ہے، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب وہ دنیا سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے۔ مومن بندہ جب اس کے لیے موت کا فرشتہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس پر موت کا پیغام آ جاتا ہے، تو مومن بندے کی مثال ایسے ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد وہ آخرت کی زندگی کی طرف رواں دواں ہونے والا ہوتا ہے۔ نزل علیہ من السماء ملائکہ، مومن بندے پر اللہ تعالی موت کے وقت اپنے فرشتے نازل فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں، ان فرشتوں کی شکل و صورت اور ان فرشتوں کا جو حلیہ ہے وہ یہ ہے کہ بیض الوجوہ، ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، کان وجوہہم الشمس، ایسے کہ جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور فرشتے نیک آدمی کے لیے جنت کے لباس وہ لے کے آ جاتے ہیں، کفنوں میں سے ایک کفن، ایک لباس ایسا لے کے آتے ہیں، من الجنہ، جو جنت کے لباس میں سے ایک لباس ہوتا ہے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور مومن بندے کے لیے اللہ کے وہ فرشتے جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد الفاجر، جو فاجر انسان ہے، جو فاسق انسان ہے، جو برا انسان ہے، جو گناہگار انسان ہے، اول کافر، یا وہ کافر ہے، قال له القبر، اس کے لیے قبر پکار پکار کے کہتی ہے، لا مرحبا ولا اہلا، اے گناہگار انسان تیرا استقبال نہیں کیا جائے گا بلکہ تجھے اللہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر اور منافق
اور गुनाहगार शख्स की दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, व इक़बाल मिनल आखिरा, और आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। नज़ला अलैहि मिनस्समाई मलाइका, उस पे भी अल्लाह के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। सऊदुल वजूह, उनके चेहरे गुस्से की वजह से, अल्लाह की पकड़ और अजाब की वजह से स्याह हो गए हैं। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नहीं, लेकिन उनके चेहरे स्याह इस वजह से हैं कि वो गुस्से के साथ इस कदर भड़क रहे हैं कि उनके रंग तब्दील हो चुके हैं। इंतहाई गज़बनाक, इंतहाई गुस्से वाली हालत में सऊदुल वजूह, उनके चेहरे स्याह हैं, और वो उसके पास आते हैं और उनके पास बड़े बड़े नेज़े होते हैं, और उनके पास अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े नेज़े होते हैं। फ़यजलिसूना मिन्हु मद्दल बसर, जो गुनाहगार शख्स है उसके पास आकर उसकी पेशानी के करीब बैठ जाते हैं। मद्दल बसर, और वहाँ तक जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, मरने वाले गुनाहगार शख्स को उन गज़बनाक फरिश्तों की शक्ल सूरत नज़र आती रहती है। सुम्मा युजीउल मलाइका मलकुन, फिर मलकुल मौत आ जाता है। व यक़बज़ रूहहू, और वो उसकी रूह इस कदर अज़ियत से निकालते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जैसे एक कपड़े को झाड़ीदार कांटेदार झाड़ी पे डाल दिया जाए, मलमल का एक एक धागा अलग हो जाता है। ये काफर, ये फासिक, ये गुनाहगार, ये बागी, नाफरमान, इसकी रूह भी इसी तरह अज़ियत के साथ निकाली जाती है। और अल्लाह ताला ने मंजर बयान किया है कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून। ए हज़रत इंसान, आज तुझे ज़िंदगी मिली है और अपनी मर्ज़ी से गुजारता है, अपनी मनमानी करता है और समझता है कि मुझे कुछ पूछने वाला और कुछ कहने वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तेरे पास, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, वो तेरी रूह निकालेगा। वहुम ला युफ़र्रितून, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस हुक्म में ज़र्रा बराबर भी तक़दीम व ताख़ीर नहीं करेगा। ला युफ़र्रितून, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करने वाले। ला युफ़र्रितून, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म में कोताही करने वाले नहीं है। और दूसरी आया मुबारक है, अल्लाह फरमाते हैं, वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौत। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौ तरा, काश आप देखें, इज़िज़ ज़ालिमून, जो जालिम लोग हैं, जो नाफरमान लोग हैं, जो बागी लोग हैं, अल्लाह रसूल की हद्दे पामाल करने वाले हैं, फ़ी ग़मरातिल मौत, मौत की बेहोशियाँ, मौत की सख्तियाँ उन पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। और जब मौत की बेहोशियाँ और सख्तियाँ मुसल्लत की जाती हैं, उस वक्त आप देखें कि अल मलाइकतु बासितु ऐदियहुम, अल्लाह के फरिश्ते अपने दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, अखरिजू अनफुसकुम, ए बागी नाफरमान, ए फासिक फाजिर गुनाहगार काफिर, अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जान हमारे हवाले कर दो, अपनी जान हमारे हवाले कर दो, अपनी जान निकाल के हमारे हवाले कर दो। और अल्लाह फरमाते हैं, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तअमलून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरिल हक़। दुनिया में जो तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते रहे हो, अल्लाह के अहकाम बदलते रहे हो, तुम्हें आज अजाब से दो चार किया जाएगा, तुम्हारे बुरे आमाल की सज़ा दी जाएगी। कुरान मजीद का तीसरा मुकाम है, अल्लाह फरमाते हैं, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइका, काश आप वो मंजर देखते, इन उम्मत के लोगों को बताएं कि जब काफिरों पर, फासिकों, फाजरों, गुनाहगारों पर अल्लाह के फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए पहुंच जाते हैं, यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, इन गुनाहगारों के चेहरों पर और इनकी पुश्तों पर अल्लाह के फरिश्ते हथौड़े बरसा देते हैं। यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, इन काफिरों, इन फासिकों और गुनाहगारों की रूह कब्ज़ करते हुए अल्लाह के फरिश्ते हथौड़े बरसा रहे हैं, इनके चेहरों पे भी मार रहे हैं, इनकी पुश्तों पे भी मार रहे हैं, और साथ कह रहे हैं ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, ए फासिकों, गुनाहगारों, नाफरमानो, अल्लाह की बगावत में ज़िंदगी गुजारने वालों, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, ये जहन्नुम है, ये जलने का अजाब है, तुम्हारी मेहमान नवाजी है, अल्लाह के अजाब में आ जाओ, अल्लाह की जहन्नुम में आ जाओ, तुम्हें सजा दी जाएगी। ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जलने के मज़े का अजाब चखो, जहन्नुम के अजाब का मज़ा चखो। ये अजाब है, ये एक फासिक और फासिक आदमी की बुरी मौत है। और बुरी मौत वाकई कैसे होती है, बुरी मौत के असबाब क्या हैं? इंसान का हुस्न खात्मा ये बड़ी अजीम नेमत है, और अगर इंसान को हुस्न खात्मा ना मिले, बुरी मौत मर जाए, तो उसका अजाब जहन्नुम में उसे दिया जाएगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लेकिन बुरी मौत के भी तो असबाब हैं, जैसा कि गुज़श्ता जुमा हुस्न खात्मा के असबाब आपने समाअत फरमाए थे, इसी तरह बुरी मौत के भी असबाब अल्लाह के रसूल ने और कुरान मजीद ने बयान फरमाए हैं। पहला सबब कुरान बयान करता है, अल्लाह फरमाते हैं वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार क़ालू या लैतना नुरद्दु, इन गुनाहगारों को, बुरी मौत मरने वालों को जहन्नम में दाखिल कर दिया गया है। वुक़िफ़ू अलन नार, ये अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो चुके हैं, जहन्नुम में जल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं उस दिन ये हसरत करेंगे, कहेंगे या लैतना नुरद्दु, काश हमें दुनिया में लुटा दिया जाए। या लैतना, हाय अफसोस, हमारी हलाकत है, तबाही बर्बादी है, नुरद्दु, काश हमें दोबारा दुनिया में लुटा दिया जाए। जब दोबारा जिंदगी मिले तो क्या करेंगे? अल्लाह कहते हैं उस दिन कहेंगे वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, दुनिया में दोबारा चले जाएं, अल्लाह की आयात का हम इनकार नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? वनकून मिनल मुमिनीन, हर मोमिन बन के जिंदगी गुजारेंगे। तो क्या पता चला? बुरी मौत के असबाब में से पहला सबब यह है कि ये मरने वाला गुनाहगार मर गया, बगैर तौबा के मर गया, मरने के बाद जहन्नुम में चला गया, और वहां जाके ये ख्वाहिश कर रहा है कि दुनिया में भेज दिया जाए। तो दो काम करेंगे, पहला काम ला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अल्लाह की आयात का इनकार नहीं करेंगे। दूसरा काम करेंगे मिनल मुमिनीन, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेंगे। तो क्या आज हम अल्लाह की आयात का इनकार नहीं करते? कुरान हमारे सामने खुला पड़ा हो, कुरान की बात छोड़कर खानदान, कुंबे, कबीले की बात को तरजीह देते हैं। रसूलुल्लाह की अहादीस हमारे सामने हो, हदीस छोड़ देते हैं, इमाम की तकलीद नहीं छोड़ते। कुरान की आयात का भी इनकार, रसूलुल्लाह की अहादीस का भी इनकार। आज तो इनकार करके और सीने के जोर पे कहते हैं कि हम फुला इमाम के मुकल्लिद, हमारा खानदान, हमारा कुंबा कबीला क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया। तो आज खानदान के पीछे लग के, एक इमाम के पीछे लग के आयात का इनकार कर दे, अहादीस का इनकार कर दे, और क़यामत के दिन हसरत करे कि ला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना,
کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، مومن بن کے زندگی گزاریں گے۔ یا لیتنا نردو، ہائے افسوس ایک دفعہ تو واپس لوٹا دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی آیات، رسول اللہ کی سنت کا استہزاء کرنا، انہیں چھوڑ دینا، رسول اللہ کی سنت کے مقابلہ میں امام کو ترجیح دینا، قرآن کی آیات چھوڑ کر امام کے پیچھے چلنا، اسے کہتے ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ جو قرآن و حدیث چھوڑ دے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور بری موت کے اسباب میں سے ایک بنیادی اور پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا حسن خاتمہ پہ نہیں جاتا۔ دوسرا سبب ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، وَلَوْ تَرَى إِذِ، یہاں مجرموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور سورہ یاسین میں بھی ایک مجرم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن آپ ان مجرموں کو دیکھیں گے، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس دن کہیں گے ابصرنا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے جنت جہنم دیکھ لی ہے، وسمعنا، آج ہمیں یقین بھی ہو گیا ہے کہ جنت بھی کسی چیز کا نام ہے، جہنم بھی کسی چیز کا نام ہے، فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دو، نعمل صالحا، نیک اعمال کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب یقین آیا ہے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ تو دنیا میں جو انسان نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، جو نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناکسو رؤوسہم، سر جھکا کے کھڑا ہوگا، اور کس حیثیت سے کھڑا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بندہ نیک اعمال نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا، وہ بندہ حسن خاتمہ نہیں اس کا، وہ بری موت مر جائے گا، اور بری موت کے اسباب میں سے ایک سبب نیکیاں چھوڑ دینا ہے، اعمال صالحہ چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا سبب، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد ما اخاف علیکم خصلتان، اے میری امت مجھے تمہارے متعلق دو باتوں کا خدشہ ہے، خصلتان، دو باتیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، اخاف اشد، میں بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ دو خواہشیں، دو باتیں، دو خصلتیں تمہیں موت سے غافل کر دیں گی، تمہارے حسن خاتمہ میں رکاوٹ بنے گی، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تم بن جاؤ گے، آخرت بھلا دو گے، آخرت میں جب آؤ گے تو مجرم کی حیثیت سے آؤ گے۔ علیکم خصلتان، دو خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں ڈرتا رہتا ہوں، اتباع الہوا، ایک بات تو یہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت خواہشات کی پجاری بن جائے گی، جو اس کا دل، جو اس کا جی کہے گا وہ کرے گا، اللہ رسول کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، اتباع الہوا، یہ خواہش کا پیروکار بن جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے خواہش کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجرم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا، تو یہ نماز کا تارک آئے گا، نماز چھوڑنے والا آئے گا، اور یہ نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ من الشہوات، یہ شہوت کی وجہ سے، یہ خواہش کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں دکان پہ بیٹھا رہوں، نماز پھر پڑھ لوں گا، اس کا دل کرتا ہے ابھی میں سویا رہوں، جاگوں گا تو نماز پڑھ لوں گا، نماز کے وقت کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں۔
اور اللہ کے نبی نے جو خدشہ ظاہر کیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا 2 خصلتیں میری امت میں پائی جائیں گی، اخاف، میں ڈرتا ہوں ان 2 بری خصلتوں کی وجہ سے میری امت وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پہلی اتباع الہوا، وہ خواہش کی پیروکار بن جائے گی، وطول العمل، اور دوسری یہ بڑی بڑی لمبی امیدیں لگائے گی۔ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، بڑی امیدیں، لمبی امیدیں، یہ اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں تو سوچتا رہے، لیکن اذا جاء اجلو، جب تیری موت کا پیغام آئے گا نا پھر تجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک ہی خواہشات کا پیروکار بن جائے گا، اور دوسرا طول العمل، اور بڑی بڑی لمبی خواہشیں، یہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يَصَّدَّعُ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات اور بڑی امیدیں، يَصَّدَّعُ عَنِ الْحَقِّ، یہ مسلمان کو، مومن کو صحیح بات، سچی بات، اسلام والی بات، سنت والی بات، توحید والی بات ماننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنی خواہشات اور امیدوں کی بنیاد پہ ہم قرآن و حدیث کا کس قدر انکار کرتے ہیں۔ برادری میں غمی خوشی ہو جائے تو قرآن و حدیث کو کس طرح پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کاروبار کا معاملہ آ جائے تو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے قرآن و حدیث کی کتنی تعویلات کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی اور ساتھ میں فرما دیا یہ حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو طول العمل، یہ جو لمبی لمبی امیدیں لگا لینا ہے نا، فَإِنَّهُ لِحُبِّ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کے پجاری بن جاؤ گے لیکن موت کی تیاری میں غافل ہو جاؤ گے۔ اور جو دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نماز روزے کی فکر نہیں، اس کی موت کیسی آتی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو دنیا بھی ساتھ رکھیں، آخرت بھی ساتھ رکھیں۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال مردہ بکری کے بچے کے ساتھ نہ دیتے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مردہ بکری کا بچہ خریدے گا؟ صحابہ میں سے کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح بکری کا مردہ بچہ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں، دنیا کی حیثیت تو اس سے بھی گئی گزری ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری موت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ مرتد ہو جائے، ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارتا رہا، دنیا میں زندگی میں وہ ایسا پھسلا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کا، اسلام کا انکار کر دیا۔ تو مرتد آدمی کی موت بھی بری موت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس نے پہلے عیسائی تھا، اسلام قبول کر لیا، مرتد ہو گیا، مر گیا، اور مرتد کو جب دفن کیا گیا قبر اسے قبول ہی نہیں کرتی، قبر اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی سازش ہے۔ تو جو مرتد ہوتا ہے قبر اسے قبول نہیں کرتی، وہ دنیا میں ہی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتد کی ایک ہی سزا ہے، اسلامی ریاست ہو، خلیفہ ہو، اسلامی نظام ہو، مرتد کا سر اتار دے، زمین کو مرتد سے پاک کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں جو قادیانی ہے یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے، اور اسلامی ریاست اور حکومت ہوگی تو وہ ان مرتدوں کو سزا دے گی۔ ہمارا کلمہ یہ ہے، ہماری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ بات واضح کر دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول پیغمبر ہے، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال ہے، کذاب ہے، نبی نہیں ہے۔ اور یہ بھی برے موت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ بندہ توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے۔ گناہ کیا ہے توبہ کر لیں گے، گناہ کیا ہے توبہ کر لیں گے، نہ گناہ نہیں کرنا، گناہ ہو جانا اور بات ہے، گناہ کا جان بوجھ کے ارادتاً کرنا اور بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نصوحا پھر سچی توبہ کرو، سچی معافی مانگو۔ اللہ جو پہلے گناہ کر چکے، ہو چکے، سو ہو چکے،
آئندہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ایسی توبہ کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ تو توبہ کے معاملے میں جو بندہ سستی، کاہلی، کوتاہی کرتا ہے، ایسے بندے کی موت بھی بری موت ہوتی ہے، اور برے خاتمے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک اہم اور بنیادی سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سب کے سب اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تو توبہ کے معاملے میں بھی سستی کا مظاہرہ کرنے کی اسلام نے کسی صورت بھی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ چند ایک بنیادی اسباب ہیں، اور یہ اسباب ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ سب برادری کے آگے عاجز نظر آتے ہیں، حق بات کیوں نہیں کہتے؟ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، تو اسلام نے تعزیت کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ تعزیت کے عنوان میں آئے گا۔ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، حنفی بھائی ہیں، ان سے کیا پوچھیں، ہم اہل الحدیث لوگوں کو بھی تعزیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور اگر کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو جیسے یہ رواجن تعزیت ہوتی ہے، ہم بھی جا کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حق بات بتانا کہ بھائی تعزیت کا یہ طریقہ نہیں، تعزیت کا یہ سنت طریقہ ہے، ہم اہل الحدیث حق پہ ہونے کے باوجود چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے۔ میں اکیلا کروں گا، میں اکیلا بتاؤں گا، ساری برادری میرے خلاف ہو جائے گی، محلے والے میرے خلاف ہو جائیں گے، گاؤں والے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ پہلا قطرہ بنے، آپ پہلے انسان بنے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والے بنے، دیکھیں پھر آپ کے پیچھے لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں اپنے گاؤں میں جب کسی کی فوتگی پہ جاتا ہوں، میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتا، سنت کے مطابق تعزیت کرتا ہوں۔ شروع میں میری مخالفت ہوئی، گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ تو زیادہ پڑھا لکھا آ گیا، تیرا باپ دادا ہمارے اندر نہیں رہے۔ شروع میں تو مخالفت برداشت کی ہے، اب الحمدللہ اللہ نے تھوڑی سی استقامت دی، سنت پہ عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اس کا مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں میرے عزیزوں میں میرا بھتیجا فوت ہوا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ آپ پہلا قطرہ تو بنے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والے تو بنے، آپ عمل کرنے والے بن جائے، اللہ آپ کو ساتھی عطا کرے گا، اللہ سنت کا پرچار بلند کرے گا، لیکن کوئی قدم اٹھانے والا تو بنے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ زبانی کلامی تو مسلمان ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، قرآنی آیت کی کوئی اہمیت نہیں، برادری کو اہمیت دیتے ہیں، گاؤں محلے شہر کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی ثقافت کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ثقافت کون سی ہے؟ ہماری ثقافت تو اسلام ہے، ہماری ثقافت تو دین ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے حسن خاتمہ چاہنا ہے، چاہتے ہو کہ اچھی موت آئے، تو پہلا کام کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ دوسرا کام کرو اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو۔ تیسرا کام مرتد ہونے سے اللہ سے معافی مانگا کرو، توبہ استغفار کیا کرو کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ حالت ایمان سے ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، جاتے ہوئے کلمہ اللہ تعالی ہماری زبان پہ جاری کرے۔ یہ خواہشات ہیں، یہ ہر شخص میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ ان خواہشات کو بالکل ہی پیچھے کر دے یا بندہ ان خواہشات کا پورا پجاری بن جائے۔ اگر پورا پجاری بنے گا تو موت اچھی نہیں، بری موت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ تو بلا بلا کے کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب توبہ کرنے والے بن جاؤ، ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں۔ اللہ تو پکار کے کہتا ہے اے مسلمانوں، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔